السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے وجود باری اور توحید خداوندی کے متعلق کچھ دیر اظہار خیال کرنا چاہتی ہوں۔ حضرات، یہ بلند والا آسمان، یہ چوڑی چکلی زمین، یہ جگمگاتے ستارے، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ ہرے بھرے کھیت کھلیان، یہ حسین سبزگار، یہ گہرے سمندر، یہ تیرتی مچھلیاں، یہ اڑتی چہکتی چڑیاں کس نے پیدا کی ہیں؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے چاند کو چاندنی دی ہے اور سورج کو شعاعیں بخشی ہیں؟ وہ کون سی ہستی ہے جس نے ستاروں میں جگمگاہٹ پیدا کی ہے، چڑیوں میں چہچہاہٹ پیدا کی ہے، پھولوں میں مہک دی ہے، خوشبوؤں میں دمک دی ہے، جگنوؤں میں چمک دی ہے، کلیوں میں لچک ہے اور بادلوں کی میں دھمک؟ یہ سب کس نے پیدا کیا ہوگا؟ جس نے خزاں بہاروں، گل و گلزار، گنگناتے آبشار، دریاؤں میں شور، طوفانوں میں زور، آندھیوں میں تلاتم اور سمندروں میں طغیانی کس نے پیدا کی ہے؟ ذرا سوچئے، یہ رات دن کا وقت پر آنا، وقت پر چلے بھی جانا، چاند سورج کا مقرر وقت پر نکلنا اور ڈوبنا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا اور دنیا کے ہر ایک نظام کو کون سنبھالے ہوا ہے؟ اور وہ کون سی ذات ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے؟ اگر غور سے سنیے تو وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، ہر ذرے ذرے کو چلا رہا ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہوا، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کی قدرت عظیم ہے، جس کی طاقت بے مثال ہے، جس کی صفات لازوال ہے اور جس کی تخلیق بے نظیر ہے، جو آسمان کو بھی سنبھالے ہے، جو زمین میں پھیلائے، زمین کو بھی پھیلائے ہے، جو سورج کو نکالتا ہے، جو چاند کو ڈباتا ہے، جو ہواؤں کو چلاتا ہے اور جو دنیا کا خالق اور ساری انسانیت کا مالک ہے، جو رلاتا بھی ہے، ہنساتا بھی ہے، جو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، جو پہناتا بھی ہے اور رہاتا بھی ہے، جو موت دیتا ہے اور جو جلاتا بھی ہے۔ غرض یہ کہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز کا تن تنہا حاکم و مالک اللہ ہے۔ جس طرح دنیا کی کوئی چیز اپنے بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، یعنی اگر کوئی چھوٹا سا مکان ہے تو وہ بغیر معمار کے تیار نہیں ہو سکتا، اور کوئی معمولی کھلونا بھی اس کے بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا، ٹھیک اسی طرح اس کائنات کا وجود بھی خود سے نہیں ہوا، بلکہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے یہ ساری دنیا، یہ جہان، کائنات بنائی۔ دیکھیں، جس طرح ایک کشتی کے دو ملان نہیں ہو سکتے، ایک گاڑی کو ایک ساتھ دو ڈرائیور نہیں چلا سکتے، ایک مالک کے دو صدر نہیں ہوتے، اسی طرح کائنات کے خالق بھی کبھی دو نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کا خالق و مالک بھی صرف ایک ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، یعنی اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہوتا تو اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ دو خدا ہوتے تو آسمان زمین ٹوٹ پھوٹ جاتے، کوئی کہتا دن ہوگی، کوئی کہتا رات ہوگی، کوئی کہتا ہوائیں چلیں گی تو کوئی کہتا گرمی ہوگی۔ غرض یہ کہ جب خداؤں کا گروپ خود آپس میں لڑتے تو مخلوقات کا کیا خیال ہوتا؟ لہٰذا ہر مسلمان کو یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا تمام کائنات اور اس کے ذرہ ذرہ کا مالک ہے، کوئی اس کی خدائی میں شریک نہیں ہے، اور وہی پوری دنیا کا اکیلا مالک و مختار ہے۔ جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ہمیں یہ بھی سمجھ لینا ہوتا ہے کہ عبادت کا حقدار خدا کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ پیشانی اگر جھکے گی تو صرف خدائے ذوالجلال کے آگے جھکے گی، اگر یہ سر خم ہوگا تو صرف اللہ رب العالمین کے سامنے ہوگا۔ دنیا کا سب سے بڑا اور سب کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور ہم
سب سے پہلے اسی کو یاد کریں، مصیبت کے وقت کسی اور کو نہ پکاریں، سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں ہر حال میں، پریشانی میں، ہر مصیبت میں صرف اللہ کو پکارنا ہے، صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی کو اپنا حاجت روا خیال اور نہ کسی کو اپنا حاجت روا خیال کرے، ورنہ ہماری توحید کا کوئی اعتبار نہیں رہ جائے گا، ہم مسلمان کہلا کر بھی جہنم کے مستحق بن جائیں گے۔ ہم مسلمان ہو کر بھی اللہ کو نہ مانے تو ہم کیا ہی مسلمان رہ جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کو سمجھنے اور اس پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔